میرے عزیز دوستو، میری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج میں کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے آیا اور میں کچھ باتیں اس ملک کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور سندھی ہونے کے باوجود بھی میں اردو میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس ملک میں رہنے والے دوسرے لوگ بھی میری بات کو سمجھیں، سنیں اور اس پر دل سے غور کریں۔ سندھ ایک ہزاروں سال کی قدیم تاریخی ورثے کی مالک ہے، مگر بدقسمتی سے یہ خطہ جس جغرافیائی حیثیت میں رہتا ہے وہ جغرافیائی حیثیت ہمیشہ اس دنیا کے لٹیرے اور پھوروں کی پھرلٹ کرنے والوں کی نظر میں رہی ہے، کیونکہ اس دھرتی کا جو سمندر ہے یا کسی زمانے میں سندھو دریا تھا، وہ ایک بین الاقوامی کاروبار کا روپ رہا ہے۔ تو میں آج اس تاریخ کو تھوڑا سا نیچے لے کے مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ کی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انگریزوں نے یہاں پر اپنے قدم جمائے اور آہستہ آہستہ کر کے اپنا قبضہ کرتے گئے، تو انہوں نے سب سے بڑی زیادتی جو سندھ کے ساتھ کی وہ یہ کی کہ سندھ جو ایک ملک کی حیثیت رکھتا تھا اس کو بامبے کی کمشنری کے زیر نگرانی کر دیا۔ سندھ اب ملک کی حیثیت کے بجائے ایک کمشنری بن گیا بامبے کی۔ تو اس وقت سندھ کے محب وطن لوگوں نے ایک تحریک چلائی سندھ کی بامبے سے آزادی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں جو سندھ کے ساتھ حشر ہو رہا ہے وہ اس وقت کے ہمارے بزرگوں کی، اب میں غلطی تو نہیں کہوں گا مگر خوش فہمی یا ناسمجھی تھی۔ ان کو سندھ کی مستقل ایک ملک کی حیثیت کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے تھی، مگر بدقسمتی سے انہوں نے کوئی لگ بھگ 90-95 برس کی مدت تک سندھ کو بامبے سے علیحدہ کر کے ایک صوبائی حیثیت الگ سے دینے کے لیے جدوجہد کی، جو 1936 میں سندھ بامبے سے جدا ہوئی، اور اس میں سندھ کی مشہور اخبار اس وقت الوحید، اس نے سندھ کی بامبے سے آزادی کا نمبر نکالا تھا۔ ہم لوگ اس وقت بھی جیسے کہ صوبائی حیثیت کو آزادی مانتے تھے کہ بامبے سے ہماری آزادی ہوئی۔ اس کے بعد پھر جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئیں وہ یہ ہوئیں کہ 1940 میں لاہور میں قرارداد پاس کی گئی، جس کو اب ہم قرارداد پاکستان بولتے ہیں۔ اب وہ اس قرارداد میں پاکستان نام کا ذکر ہی نہیں تھا،
بلکہ اس میں یہ تھا کہ مسلمان اکثریت والے علاقوں کی خود مختار اور ساورینٹ اسٹیٹس ہوں گی جن پہ مشتمل ایک حکومت ہوگی، یعنی کہ اس میں مختلف رہنے والی قوموں کو مانا گیا تھا اور ان کو اسٹیٹس کہا گیا تھا، اور قرارداد میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی قوم اس فیڈریشن میں رہنا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو جدا ہونے کا حق بھی حاصل تھا۔ تو مسلم لیگ کی قیادت نے 1946 میں اپنی ایک چھوٹی سی کمیٹی میں اس کو تبدیل کر کے اسٹیٹس کے بجائے اس کو اسٹیٹ بنا دیا۔ چلیے، ہندوستان 2 حصوں میں آزاد ہوا، بڑی لمبی داستان ہے، مگر میں آپ لوگوں کو بور نہیں کرنا چاہتا، مختصر سے عرصے میں اپنا ایک غرض اور مقصد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو پاکستان بن گیا، مگر بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد سندھ کی ریڑھ کی ہڈی کراچی، اس کو پاکستان کی کیپٹل قرار دیا گیا، جس میں نہ صرف مسلم لیگ کے باہر کے لوگوں نے بھی مخالفت کی، بلکہ جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے انہوں نے بھی سخت مخالفت کی، جس میں محترم ایوب کھڑو، محترم ہاشم گجر صاحب، انہوں نے سخت مخالفت کی کہ سندھ کو مرکز کے حوالے نہ کیا جائے۔ چلیے، اس سے خدا کر کے جان چھوٹی۔ ایوب خان نے جا کے اسلام آباد میں، اس کے اپنے مقاصد تھے، کیونکہ اس وقت اسلام آباد جو تھی وہ ہزارہ کا علاقہ تھی۔ وہ ہری پور آپ اوپر جائیں اپنا اسلام آباد سے تو آپ کو ہری پور بالکل ساتھ ملی ہوئی ملے گی۔ منال جو ہوٹل ہے اس سے آگے جائیں گے تو ہری پور شروع ہو جاتی ہے۔ تو سندھ کی اس طرح سے اس میں جان چھوٹی، اور مگر اس کو یہ بھگتنا پڑا کہ ایوب کھوڑو کی حکومت کو جناح صاحب نے ڈیزالو کر کے اس کو سزا کے طور پر بھیج دیا تھر۔ چلیے، وہ زمانہ بھی گزر گیا، جس طرح سے تھا وہ گزر گیا، مگر 54 میں یا 53 میں، اب میں بھول رہا ہوں، انہوں نے ملک میں ایک نیا نظام متعارف کروایا۔ اس نظام کا بھی جو پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا ملک جو ابھی پاکستان کہلاتا ہے، وہ پاکستان ہے یا نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک ڈیبیٹ چاہتا ہے، کیونکہ اس وقت بنگال جو تھا وہ بھی پاکستان کا حصہ تھا۔ تو بنگال کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہم جیسے کہ پاپولیشن کے حساب سے اکثریت میں ہیں، اس لیے وفاق کا جو فنڈ ہے اس میں ہمیں زیادہ آبادی کے حساب سے دیا جائے۔ تو انہوں نے یہ شرارت کی کہ 1 یونٹ بنا دیا۔ 2 شکار کیے اس ایک عمل سے۔ ایک شکار تو یہ کیا کہ جن قوموں کو انہوں نے صوبے بنا کے اور شامل کیا تھا، ان کی صوبائی حیثیت بھی ختم کر کے اس کو مغربی پاکستان کے نام سے ایک صوبہ بنا دیا۔ یہ مغربی پاکستان ہے اور بنگال والے مشرقی پاکستان ہیں، اس لیے دونوں یونٹ ہیں، تو یہ مرکزی فنڈ میں برابر کے حصے دار۔ اب دیکھیے کہ بنگال والوں نے تو کس طرح سے آزادی حاصل کر لی، مگر اس وقت ہم نے اینٹی 1 یونٹ مہم شروع کی۔ اینٹی 1 یونٹ مہم کے لیے بڑی ہم نے تکلیفیں اٹھائیں، جس تحریک کا میں بھی ایک حصہ تھا، اور ہمارے گاؤں کنڈیارو تحصیل تھی اس وقت بھی۔ ہم سندھی لوگ اپنے پیدائشی جگہ کو گاؤں بولتے ہیں، تو گاؤں کا مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا کوئی قصبہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔
تو اس میں اس کے تاریخ کی پہلی بھوک ہڑتال میرے بھائی مرحوم عبدالعزیز نے کی. میں ان کے ساتھ ساتھ تھا. بڑے بڑے جلوس نکلتے تھے ہمارے گھر سے. اب ہم خوش تھے کہ 1 یونٹ ٹوٹا، مگر مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے ابھی کہ 1 یونٹ توڑنے میں ہماری تحریک کا کام تو ضرور تھا، مگر مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اندرونی مقاصد تھے. وہ مقاصد یہ تھے کہ ان کو بنگال کو الگ کرنا تھا. بنگال کو جدا کر کے پھر ایک صوبہ کیسے رکھتے تو مسئلہ ہو جاتا ان کے لیے، کیونکہ سندھ کے لوگوں کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ ہم الگ صوبہ ہیں، مغربی پاکستان نہیں ہے. تو انہوں نے 1 یونٹ توڑ دیا. اور اس کے پیچھے یہ بھی مقصد تھا کہ جیسے کہ 1 یونٹ توڑنے کے بعد کس طرح سے پنجاب کو اکثریت میں تبدیل کرنا ہے، تو پھر ہم اکثریت کے حساب سے مرکزی فنڈ سے پیسے لیں گے. پنجاب کو ڈیولپ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری سازش تیار کی. اور آپ دیکھیں گے کہ 1 یونٹ بننے سے پہلے بہاولپور ایک خود مختار اسٹیٹ تھی، مگر 1 یونٹ توڑنے کے بعد انہوں نے ایک سازش کے ذریعے اس پوری ریاست کو پنجاب کا حصہ بنا دیا، صرف اس لیے تاکہ پنجاب کی آبادی کو بڑا دکھایا جائے اور پھر کہا جائے کہ اب آبادی کے حساب سے NFC ایوارڈ بناؤ، جیسے ابھی کیا جا رہا ہے. مگر یہ قاعدہ ہے کہ جو عروج ہوتا ہے نا، جو عروج ہوتا ہے اس کو زوال بھی ضرور آتا ہے. جیسے انگریزوں کے لیے مشہور تھا کہ انگریزوں کی سلطنت سے سورج نہیں ڈوبتا، تو اسی طرح سے جو ہمارے صوبے پنجاب کی، جس کی افواج بھی بہت ہے، جن کے پاس پولیٹیکل پاور بھی ہے، تو فوجی پاور بھی ان کے ہاتھ میں ہے. تو انہوں نے یہ زبردستی یہ چیزیں کی اور اپنے عروج کو پہنچے. اب اس عروج کی اب جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اب نہ اس ملک میں خیبر پختونخوا ہرادی ہے، وہ تو جیسے کہ ایک علیحدگی کا اعلان کر چکی ہے. نام نہیں دیا علیحدگی کا، مگر ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ علیحدگی والے ہیں. بلوچستان والوں کی تحریک آپ کے سامنے ہے، جو پاکستان کی گورنمنٹ کو گوادر پورٹ بننے نہیں دیتے. اور پنجاب کی پوزیشن یہ ہے کہ پنجاب میں اب 2 گروپ بن گئے ہیں، ایک عمران خان کا گروپ اور دوسرا نواز شریف والوں کا گروپ. تو اس میں بھی جو ہے وہ بڑا ایک جھگڑا ہے. اور پاکستان بننے کے بعد میں پھر تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تو زیادتیاں ہوئیں، مگر انگریزوں نے پنجاب کے ساتھ بھی زیادتی کی، اور وہ پنجاب والوں نے خوشی سے قبول کی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری ادھر بھی بادشاہی ہوگی. پنجاب کو تقسیم کر دیا انہوں نے. پنجاب کو تقسیم کس چیز پہ کیا کہ مسلم پنجاب ہے اور وہ ہندو پنجاب ہے یا سکھ پنجاب ہے. تو یہ پنجاب کے ساتھ زیادتی تھی جو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی اس وقت، کیونکہ ان کو مسلمانوں کے جو اپنے مفادات تھے ان کو اسی میں نظر آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے پنجاب کی اس تقسیم کو قبول کیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کے ساتھ زیادتی تھی. پنجابیوں نے خود اپنے ساتھ بھی زیادتی کی کہ انہوں نے اپنی ثقافت چھوڑ دی، اردو زبان کو اپنایا، اپنی زبان کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. اب چیخ رہے ہیں کہ ہماری زبان کا کیا بنے گا، کوشش کر رہے ہیں کہ پنجابی میں بات کریں، پنجابی میں کتابیں چھپوائیں. اب تو صاحب تیر نکل چکا ہے. اب آپ نے جس طرح سے اردو کو استعمال کیا، اب وہ اردو آپ کے گلے میں پہنچ چکی. آپ کی تہذیب گئی، آپ کا ملک گیا، آپ کی زبان گئی. اب آپ کے جھگڑے بھی ہیں، نہ آپ کی پنجاب کے ساتھ بنتی ہے،
اور نہ آپ کی خیبر پختونخوا کے ساتھ بنتی ہے اور نہ آپ کی بلوچستان کے ساتھ بنتی ہے۔ اب آتے ہیں سندھ کے اوپر، تو اب سندھ میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کی اسٹیٹ عملاً ٹوٹ چکی ہے۔ اس کو اگر سہارا دیا ہے تو سندھ کے پیپلز پارٹی کے لیڈر سردار آصف علی زرداری صاحب نے کاندھا دیا ہوا ہے اس ملک کو، کیونکہ اس کو صدر بنایا ہے انہوں نے، اور وہ کاندھا دے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کاندھا جو ہے وہ پاکستان کو ابھی تک چلا رہا ہے، مگر یہ کاندھا بھی کب تک ہوگا؟ تو میں کہتا ہوں کہ ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ انہوں نے سندھ کی قومی تحریک کو بھی دبایا ہوا ہے، اور عالم یہ ہے، شاید پاکستان کے دوسرے لوگوں کو پتہ نہ ہو، میں آج اس پیغام کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ میں حالت یہ ہے کہ کلہاڑی والا جھنڈا لگانے نہیں دیتے۔ کلہاڑی والا جھنڈا جیسے ان کے لیے گالی بن گئی ہے، ڈرتے ہیں نا، ڈرتے ہیں، کیونکہ اندر ان کا کھوکھلا ہو چکا ہے، بالکل اپنی بنیادیں کھوکھلی کر چکے ہیں یہ لوگ اپنے اعمال سے۔ تو اب جب یہ اعمال ٹوٹیں گے، اب بھی اگر انہوں نے ناخن عقل کے نہیں لیے تو یہ اسٹیٹ نہیں بچ پائے گی، اور ان کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوگی، نہ کہ اس اسٹیٹ میں رہنے والے دوسری اقوام کے اوپر۔ وہ تو اپنے حقوق کی بات کر رہی ہیں، آپ ان کو حقوق نہیں دے رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر آپ اپنے عقل کے ناخن لیں تو ان قوموں کو اسٹیٹ تسلیم کریں، اور پھر اگر یہ آپ کے ساتھ کنفیڈریشن یا فیڈریشن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جیسے یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس اور امریکہ ہے، اس طرح سے اگر آپ رہنا چاہیں گے تو آپ رہ سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ کا زوال میرے خیال میں مقدر بن چکا ہے۔ میرا اتنا پیغام تھا دوستوں کے لیے، اب شاید میں آپ کا زیادہ ٹائم لے چکا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔